شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی پنج سورہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے امت مصطفیٰ کے لیے تحفہ ہے۔ اس میں قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے فضائل و برکات، درود و سلام کے برکات، ذکر اللہ کے فضائل، نفلی روزوں کے فضائل، روحانی اور طبی علاج وغیرہ بھی موجود ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 172 پر درود شفاعت لکھا ہوا ہے۔ حوالہ ہے الترغیب و ترہیب، حدیث نمبر 31۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت۔ یہ درود شفاعت ہے۔ اب اس کی فضیلت سنیے۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے جیسے کہ ابھی پڑھا گیا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وَأَنزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان صحابیات کا سلسلہ ہے۔ پچھلے 3 سلسلوں سے ہم اپنی امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفسرہ محدثہ مفتیہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ارشادات، آپ کے مبارک اقوال سن رہے ہیں، کیونکہ ہماری امی جان نے رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بابرکہ سال ہا سال حاصل کی، آپ کی تربیت میں رہیں، آپ کو دیکھا، آپ کے اقوال سنے، تو ہماری امی جان کے جو اقوال ہیں یہ حکمت سے مالا مال ہیں۔ اقوال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سنتے ہیں، اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارے اجر و ثواب میں ترقی ہو۔ المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 5942۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، چند روز کے عمل سے جنت نہیں مل جائے گی، جنت تو اچھی نیت سے حاصل ہوگی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ سب سے بنیادی نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کی، ثواب حاصل کرنے کی۔ اسلامی بہنیں نیت کریں، اسلامی بھائی اپنے مطابق نیت کریں، ادھر ادھر دیکھنے سے بچنے کی نیت کریں، باتیں کرنے سے بچنے کی نیت کریں، ٹیگ لگانے سے بچنے کی نیت کریں۔ بعض گھٹنوں میں سر رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، چل پڑتے ہیں، تو یوں بھی وہ بیان سے توجہ ہٹنے کی امید ہے، خدشہ ہے، اس لیے وہ 2 زانوں علم دین کی تعظیم کی خاطر بیٹھ جائیں تو کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی بیٹھ جائیں، جو زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتے بھی جتنی دیر بیٹھ سکتے اتنی دیر تو بیٹھیں،
बादब बा नसीब। ये भी नियत कीजिए कि हस्ब मौका अज़्ज़ा वजल कहूँगी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पढ़ूंगी, रदियल्लाहु ताला अन्हो कहूँगी, रदियल्लाहु ताला अन्हा कहूँगी, रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहूँगी। अहम मदनी फूल लिखूंगी इस्लामी बहनें, ये भी नियत करें। और कलम डायरी का इस्तेमाल करना चाहिए। मदनी चैनल के नाजरीन को मैं मशवरा पहले भी दे चुका हूँ कि एक डायरी मदनी चैनल के लिए आप मखसूस कर लीजिए, मदीना डायरी ले लीजिए मकतबतुल मदीना से। अब मुख्तलिफ सिलसिले फैज़ान कुरान उसके चंद पेज आप कर लें, मदनी मुज़ाकरा चंद पेज उसके मखसूस कर लें, फैज़ान हदीस उसके चंद पेज मखसूस कर लें, फैज़ान सहाबियात इसके चंद पेज मखसूस कर लें, वो मदनी मुकालमा उसके चंद पेज मखसूस कर लें। उसमें मदनी फूल लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। इंशाअल्लाह कुछ अरसे में बहुत इल्म हासिल हो जाएगा, इल्म का ख़जाना इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि जो मदनी चैनल देखता रहेगा वो आलिम बन जाएगा। हाँ, मेरे शेख तरीक़त फरमाते हैं, इस्लामी बहनें देखेंगी आलिमा बन जाएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये भी नियत कीजिए कि सल्लु अलल हबीब जब कहा जाएगा तो नुमाया आवाज़ से जवाब दूंगी। इस्लामी बहनें इतनी आवाज़ अपनी बुलंद ना करें कि आवाज़ बाहर तक पहुँचे, किसी गैर मर्द तक पहुँचे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। उम्मुल मुमिनीन बिनते अमीरुल मुमिनीन सैयदातुना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं मोमिनों की माँ, और सुभान अल्लाह बेटी किसकी हैं? जो मोमिनों के अमीर हैं। सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक फरमाती हैं, अल्लिमू औलादकुमु शिअरा तअज़ुबु अलसिनतुहुम, अपनी औलाद को शेर सिखाओ, इनकी जबान मीठी होगी। अगर अपनी औलाद को अशआर सिखाए जाएं तो औलाद की जबान मीठी हो जाएगी। अल अक़दुल फरीद ये किताब का नाम है, जिसमें यह हमारी अम्मी जान का मुबारक इरशाद लिखा हुआ है। तो औलाद को अशआर सिखाएं। कौन से अशआर? गाने वाले नहीं, फिस्किया और इश्किया अशआर नहीं, हम्दिया अशआर, नातिया अशआर, मनक़बत पर मुश्तमिल अशआर, नसीहत भरे अशआर। अशआर के बारे में बहार शरीयत में मुफ्ती अमजद अली आज़मी अली रहमतुल्लाह अल कवी ने बहुत हदीस जमा की हैं, आयतें भी लिखी हैं, और उसका कुछ खुलासा भी इनायत फरमाया। मैं उससे पेश करता हूँ। आप बुखारी शरीफ के हदीस पाक लिखते हैं, बाज़ अशआर हिकमत हैं, और दारे कुतनी के हवाले से लिखा है, वो एक कलाम है, अच्छा है तो अच्छा और बुरा है तो बुरा। अब मुफ्ती अमजद अली आज़मी ने बहुत सारी अहादीस लिखकर इसका जो खुलासा लिखा है वो सुनिए। इन अहादीस से मालूम हुआ अशआर अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। अगर अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ के अशआर हों या इनमें हिकमत की बातें हों, अच्छे अखलाक की तालीम हो तो अच्छे हैं। अगर लग़्व व बातिल पर मुश्तमिल हों तो बुरे हैं। और चूंकि अक्सर शुअरा ऐसी ही बेतुकी हाँकते हैं, इस वजह से इनकी मुज़म्मत की जाती है। तो अपनी औलाद को हमारी अम्मी जान फरमा रही कि शेर सिखाओ, इनकी जबान मीठी हो जाएगी। और कौन से अशआर? हम्दिया अशआर, मुनाजात पर मुश्तमिल अशआर, जिसमें अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ की जाती है। ऐसे अशआर जो नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी, बारगाह रिसालत में इस्तिगासा है, फरियाद है। ऐसे अशआर गौसे पाक की मनकबतें हों, खुलाफाए राशिदीन की मनकबतें हों, सहाबा की मनकबतें हों, औलिया की मनकबतें हों, पीरो मुर्शिद का जिक्र खैर हो, ये अशआर हिकमत भरे होंगे। या नसीहत के अशआर, जैसे वो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है, ये अशआर कितने पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं। अब इसके अंदर जब सुनते हैं तो लर्जा तारी हो जाता है, कब्र का नक्शा खिंच जाता है, महशर का नक्शा खिंच जाता है। ये तो अशआर बहुत अच्छे। और फिर जबान मीठी होगी, जबान पर अच्छे अच्छे अल्फाज जारी हो जाएंगे, ये फायदा हासिल होगा। मगर माज़अल्लाह
کفریہ اشعار نہیں، اس کی نشاندہی، یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں شیخ طریقت نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اور گانے تو استغفر اللہ، یہ تو کفریات سے اور لغویات سے اور فضولیات سے بھرپور ہوتے ہیں۔ گانوں کے 35 کفریہ اشعار، یہ رسالہ پڑھ لیں، امیر اہل سنت نے نشاندہی کی ہے۔ یہ شاعر بے بصائر، جن کو عقل نہیں ہوتی، جن کو تمیز نہیں ہوتی اور نرے جاہل ہوتے ہیں، نفس و شیطان کی اتباع کرنے والے جو ہوتے ہیں، یہ ایسے ایسے بے تکے گانے لکھتے ہیں کہ اس کے اندر معاذ اللہ اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ضروریات دینی کا انکار ہوتا ہے۔ تو علماء بہت سخت حکم لگاتے ہیں ایسے اشعار پڑھنا سننا، یہ تو ظاہر درست ہے ہی نہیں۔ بہرحال ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں تربیت دے رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ اپنی اولاد کو اشعار سکھاؤ۔ تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اشعار وہ ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہو، اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کیے جائیں، اور نعت مصطفیٰ ہو، استغاثہ ہو بارگاہ رسالت میں، منقبتیں ہوں اولیاء کی شان میں۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیے کہ آپ کس قدر اس معاملے میں محتاط تھے کہ آپ قصداً صرف 2 شعراء، حضرت مولانا کفایت علی کافی اور حضرت مولانا حسن رضا خان جو آپ کے بھائی ہیں، ان کا کلام سنتے تھے۔ کوئی شاعر وہ عرس میں حاضر ہوئے نا، اور کچھ اشعار نعتی اشعار سنانے کی درخواست کی، فرمایا کس کا کلام پڑھیں گے؟ تو کسی کا نام بتایا، فرمایا میں تو صرف مولانا کافی اور حسن میاں کا کلام سنتا ہوں۔ اور مزید اعلیٰ حضرت نے فرمایا حقیقتاً نعت شریف لکھنا بہت مشکل ہے، جس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں، اس میں تلوار کی دھار پر چلنا ہے۔ تو کس کس شاعر کی نعتیں پڑھنی چاہیے اور سننی چاہیے؟ امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 237 پر لکھا ہے، مشورتاً نعت رسول کے 7 حروف کی نسبت سے 7 اسماء گرامی حاضر ہیں۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ المنان، خلیفہ اعلی حضرت مداح الحبیب حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی۔ نمبر 4 شہزادہ اعلی حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علی رحمۃ الحنان۔ نمبر 5 شہزادہ اعلی حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان علی رحمۃ المنان، خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ الہادی۔ نمبر 7 مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمۃ الحنان۔ یہ 7 علماء اہل سنت جو بہت بڑے شاعر بھی ہیں، ان کی شاعری میں کیا ہے؟ ان کی شاعری کے اندر حمدیہ کلام ہے، نعتیں ہیں، استغاثہ ہے، منقبتیں ہیں، شریعت کے مطابق ان کا کلام ہے۔ امیر اہل سنت نے اپنا نام وہ عاجزی کرتے ہوئے نہیں لکھا، تو میں یہ مزید اضافہ کروں گا کہ امیر اہل سنت کا کلام جس کا نام ہے وسائل بخشش، کیونکہ امیر اہل سنت کو اعلیٰ حضرت سے بہت محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نعتیہ کلام کا نام ہے حدائق بخشش، تو امیر اہل سنت نے اس سے وہ نسبت کرتے ہوئے، اس سے مطابقت رکھتے ہوئے نام رکھا ہے وسائل بخشش، بخشش کے وسیلے۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر جب نعتیہ اشعار پڑھیں گے، حمدیہ اشعار پڑھیں گے، منقبتی اشعار پڑھیں گے تو بخشش کے وسیلے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو بہرحال اس سلسلے میں مزید میں آپ کو ملفوظات اعلیٰ حضرت سے پیش کروں، یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین زیارت بھی کر لیں۔ مکتبۃ المدینہ نے اس کو بہت اچھے انداز سے مرتب کیا ہے مفتی اعظم ہند نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ارشادات اعلیٰ حضرت کے بہت عظیم کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 173 پر عرض اور ارشاد جو لکھا ہے وہ سنیے، خدا اور رسول عز جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کس طرح دل میں پیدا ہو۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا سوال ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا ہو جائے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا ہو جائے۔ سن لیجئے مدنی چینل کے ناظرین،
مختلف مقامات پر جمع ہو کر سننے والی اسلامی بہنوں سن لیجئے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ رسول پاک صاحب لولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ارشاد، تلاوت قرآن مجید اور درود شریف کی کثرت اور نعت شریف کے صحیح اشعار خوش الحانوں یعنی سریلی آواز والے سے بکثرت سنیں، اور اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعمتوں اور رحمتوں میں جو اس پر ہیں غور کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرنی ہے، تلاوت سنیے، تلاوت کیجیے، اللہ کرے کہ ہمیں صحیح پڑھنا بھی آتا ہو۔ دعوت اسلامی نے اہتمام تو کیا ہے، اگر قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھائیں، نہیں پڑھنا جانتے تو پڑھیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات جا بجا قائم ہے، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں، فی سبیل اللہ پڑھاتی ہیں، الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ علم دین بھی سکھاتی ہیں، مدنی ماحول بھی دیتی ہیں، الحمدللہ درس دینا بھی سکھاتی ہیں، الحمدللہ عز و جل بیان کرنا بھی سکھاتی ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان یہ اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بھائیوں کو پڑھاتے ہیں صرف 41 منٹ کے لیے، بعد عشاء بعد فجر، کسی وقت جب پڑھنے پڑھانے والوں کو آسانی ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث سے، تم میں بہترین وہ جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ دعوت اسلامی اس کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ آپ پڑھانا جانتے ہیں پڑھائیے، مدرسۃ المدینہ کے سارے قاری صاحبان یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں، مدنی منوں کو پڑھا کر یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے، بلا شبہ ہو رہی ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی اپنی خدمات سر انجام دیجیے، اس کے علاوہ اور مبلغین جو پڑھا سکتے ہیں وہ بھی پڑھائیں، فی سبیل اللہ پڑھائیں، سبحان اللہ، اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی دنیا اور آخرت میں۔ اسلامی بہنیں جو مدرسۃ المدینہ بالغات میں پڑھا رہی ہیں، اس کے علاوہ ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ جو مدنی منیوں کے لیے جو اس میں اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، اس کے اندر اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، بہت اچھا ہے۔ فی سبیل اللہ مدرسۃ المدینہ بالغات میں پڑھانے کی سعادت بھی حاصل کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا آخرت میں حاصل ہوں گی۔ تو تلاوت قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی دل میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا دیا، اس کا کرم نہیں؟ اس پر غور کیجیے، شکر کے فضائل کتاب لیجیے مکتبۃ المدینہ سے، اس پہ غور کیجیے، پڑھیے، پھر پتہ چلے گا کن نعمتوں پر غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، محبوب کا غلام بنایا، کتنی نعمتیں اس کی۔ کان سنتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، زبان بولتی ہے، ہاتھ چلتے ہیں، صحت عافیت عطا فرمائی، کتنی نعمتیں شمار کیے چلے جائیں، سر سے لے کر پیر تک کتنے نظام کام کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے فرشتے ہماری حفاظت کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، ہمیں عزت دیتا ہے، ہمیں دولت دیتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے ہمارا مالک و مولا۔ تو یوں غور کرتے چلے جائیں گے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، اور اگر دل میں عشق رسول پیدا کرنا ہے تو درود پاک کی کثرت، نعت شریف کے اشعار جو صحیح اشعار ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، وہ اشعار، اور پڑھنے والا خوش الحان ہو، سبحان اللہ۔ مگر اسلامی بہنیں جو با پردہ سن رہی ہیں، امیر اہل سنت کی جو سوچ ہے نا، میں اس کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسلامی بہنیں وہ آج کل مختلف چینلز پر زرق برق لباس پہن کر نعت خواں بیٹھے ہوتے ہیں، جوان نعت خوان، اور وہ طرح طرح کی ادائیں بھی کرتے ہیں۔ ایسے نعت خوانوں کو سننے سے امیر اہل سنت منع فرماتے ہیں احتیاطاً، اور کوشش کریں کہ جو مرحوم نعت خواں ہیں ان کی نعتیں سنیں، اور امیر اہل سنت حاجی مشتاق علی رحمۃ اللہ الرزاق ان کے آڈیو کیسٹس مل جاتے ہیں، ان کے سننے کا مشورہ دیتے ہیں۔ بہرحال امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اپنی اولاد کو شعر سکھاؤ، ان کی زبان میٹھی ہوگی۔ تو اس پر مزید میں نے کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھائے، اور سبحان اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں سننا دعوت اسلامی کے ماحول کا تو یہ خاصہ ہے۔ جو انداز ہمیں شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے والہانہ انداز نعتیں سننے اور سنانے کا دیا ہے، اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ اور جو خوش نصیب اسلامی بھائی، خوش نصیب اسلامی بہنیں نعت مصطفیٰ سنتے ہیں، سناتے ہیں، ان کے مقدر کی کیا بات ہے۔ سید اعلیٰ حضرت یہ فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 752 پر لکھتے ہیں، ایک سوال کے جواب میں، ذکر حضور
سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ایمان و سرور جان ہے. ان کا ذکر کس کا ذکر؟ ذکر مصطفیٰ، آقا کا ذکر. ان کا ذکر بعینی ہی ذکر رحمان ہے. قال اللہ تعالی ورفعنا لک ذکرک، یہ سورہ علم نشرح کی آیت ہے. اے حبیب ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے. حدیث میں ہے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد سیدنا جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام حاضر بارگاہ اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوئے. عرض کی حضور کا رب عز و جل فرماتا ہے کیا تم جانتے ہو میں نے کیسے بلند کیا تمہارے لیے تمہارا ذکر؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. ارشاد ہوا اے محبوب میں نے تمہیں اپنی یاد میں سے ایک یاد کیا، جس نے تمہارا ذکر کیا بے شک اس نے میرا ذکر کیا. اسی 23ویں جلد کے صفحہ نمبر 774 پر سید اعلی حضرت لکھتے ہیں وہ خوش نصیب اسلامی بھائی جو نعت خوانی سنتے سناتے ہیں سبحان اللہ، ان کے لیے بہت حوصلہ افزا بات ہے. امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مواہب اللدنیہ شریف میں تصریح فرمائی، یعنی وضاحت فرمائی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح شریف الہان خوش کے ساتھ، آقا کا ذکر خوش الہانی کے ساتھ سننا محبت حضور کو ترقی دیتا ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں بڑھانی ہے، اس کو ترقی دینی ہے. تو اس کا طریقہ اعلی حضرت نے لکھا کہ آقا کی نعت خوانی سنی جائے اور نعت خواں ہو خوش الحان. اور سبحان اللہ اعلی حضرت اسی صفحے پر لکھتے ہیں نعت شریف ذکر اقدس ہے اور اس کا خوش الحانی سے ہونا موری سے زیادت شوق و محبت. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کی بہت کثرت ہوتی ہے الحمدللہ عز و جل. جب بھی کتنے اسلامی بھائی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشق رسول بن گئے، اسلامی بہنیں ماشاءاللہ عاشق رسول بن گئیں الحمدللہ. اور باقاعدہ اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ ہوتا ہے. نعتیں ویسے تو چلتی رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعتیں سننے سنانے کی اور وہ اشعار جو حکمت پر مبنی ہیں، وہ اشعار جو اللہ تبارک و تعالی کی محبت بڑھائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھائیں، وہ سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. کہ ہماری امی جان فرما رہی ہیں کہ اپنی اولاد کو اشعار سکھاؤ کہ ان اشعار سے ان کی زبان میٹھی ہو جائے گی، زبان اچھی ہو جائے گی. تو اولاد کی تربیت کا بھی مدنی پھول ملا اور اولاد کی زبان بھی اچھی کرنی چاہیے. گلی کوچوں میں ان کو بھیج دیں گے، ان بچوں کو ان بچیوں کو تو گالیاں سیکھیں گے، یہ گانے سیکھیں گے. یہ نعتیں کہاں سیکھیں گے؟ نعتیں تو مدنی چینل دیکھ کر سیکھیں گے. نعتیں تو مدرسۃ المدینہ بالغان یا بالغات میں سیکھیں گے جا کر. یہ بچے اجتماع میں جائیں گے تو نعتیں سیکھیں گے نا، اور زبان بھی ان کی ستھری ہو جائے گی، زبان بھی میٹھی ہو جائے گی. ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اور فرمان سنیے، آپ کا قول مبارک مزید سنیے. من اراد اللہ بہ خیرا جعل اللہ لہ وزیر صدق صالحا. اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے سچا نیک نائب عطا فرما دیتا ہے. لباب الآداب کتاب کا نام ہے جس میں ہماری امی جان کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے. پھر سن لیجئے، جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے سچا نیک نائب عطا فرما دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے جس کو ایسا کوئی رفیق مل جائے، ایسا دوست مل جائے، اسلامی بہنوں کو ایسی سہیلی مل جائے کہ جو اس کی نیکی پر مدد کرے، جو جب اس سے مشورہ کرے تو اچھا مشورہ دے. تو خوش نصیب ہے وہ جسے ایسا نائب مل جائے جو سچا ہو. اب مشورہ جو ہے اس کی اہمیت بہت ہے. مشورہ کرنا سنت ہے اور مشورہ قربت کا باعث بنتا ہے. اور مشورہ اب کرنا کس سے چاہیے؟ یہ رسائل دعوت اسلامی
اس کے اندر فیضان مرشد رسالہ ہے، احساس ذمہ داری رسالہ ہے، اس میں جنت کی تیاری رسالہ ہے، وقف مدینہ رسالہ اس میں ہے، مدنی کاموں کی تقسیم اس میں رسالہ ہے، مدنی کاموں کی تقسیم کے تقاضے اس میں رسالہ ہے، اور جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے اس رسالے کا مطالعہ بہت مفید ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس میں مشورہ کرنا کس سے چاہیے، اور بڑی پیاری حکایت اسلامی زندگی، یہ بھی مکتبے کی مطبوعہ ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشورے کے سلسلے میں بڑی پیاری حکایت لکھی ہے، مشورہ کرنا کس سے چاہیے۔ چنانچہ اس کے صفحہ نمبر 151 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکایت لکھتے ہیں، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ 3 خلفاء کے زمانے میں فتوحات اسلامیہ بہت ہوئیں۔ آپ سے پہلے خلفاء کون ہوئے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 خلفاء حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ہوئے، چوتھے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ سے پہلے جو 3 خلفاء تھے ان کے زمانے میں فتوحات اسلامیہ بہت ہوئی، اسلام نے بہت ترقی کی، اسلام ترقی کرتا گیا، فتح و کامیابی حاصل کرتا گیا، اور آپ کے زمانے خلافت میں خانہ جنگی رہی، مسلمانوں کی آپس کی جنگیں ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے جواب کیا دیا؟ سبحان اللہ، فرمایا وجہ صرف یہ ہے ان کے وزیر و مشیر ہم تھے، ان خلفاء کے وزیر اور مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو۔ تو مشورے کس سے کرنے چاہیے، مشورہ کس سے لینا چاہیے، یہ بھی ایک علم ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ مدنی مشورے کی اہمیت جو رسالہ ہے اس میں یہ آداب لکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو مشورہ دینے کے آداب ہیں، مشورہ جو دے اس کے بھی آداب ہیں۔ کیا آداب ہیں؟ مشورہ دینے والا معاملے کی باریکیوں کا صحیح علم رکھنے والا ہو، مہذب و شائستہ رائے ہو، جو مشیر ہو اس کو عاجزی اور انکساری کا پیکر ہونا چاہیے، اخلاص والا ہونا چاہیے، اور وہ مشورہ دے، آرڈر نہ دے۔ اب بعض اسلامی بہنیں بھی کرتی ہوں گی، شاید اسلامی بھائی بھی، میرا ناقص مشورہ ہے۔ یہ آپ جو زبان سے کہہ رہی ہیں کہ میرا ناقص مشورہ ہے، کیا دل تصدیق کرتا ہے کہ میں ناقص ہی کہہ رہی ہوں؟ اگر یہ مشورہ رد کر دیا گیا تو میری کیفیت کیا ہوگی؟ جب ہم نے خود کہا کہ ناقص مشورہ ہے، رد کر دیا گیا، پھر موڈ کیوں بنا لیا؟ ناراض کیوں ہو گئی اپنی ذمہ دارہ سے؟ غور طلب ہے۔ جو مشورہ دینے والا، یاد رکھیے، وہ امین اور رازدار ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ کو مصنف عبد الرزاق جلد 10 صفحہ 362 سے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میٹھے مصطفیٰ سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیدی تقسیم فرما رہے تھے۔ 2 قیدی رہ گئے، 2 غلام رہ گئے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حصول غلام کی غرض سے حاضر ہوئے۔ رسول مختار باذن پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے جو چاہو اختیار کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلکہ آپ انتخاب فرما دیں۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا ہاشمی مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنا ایک دستے اقدس دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے فرمایا، پتہ نہیں اس کی اب کیفیت کیا تھی، بہرحال 2 مرتبہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا المستشار امین، المستشار امین، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، یعنی امانت ہے مشورہ دینا بھی، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے۔ اس ارشاد کے بعد فرمایا لے ان دونوں غلاموں میں سے یہ لے لے، کیونکہ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو مشورہ کیا ہے؟ امانت۔ وہ امیر اہل سنت مدنی مذاکرے میں فرما رہے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو گورنر بننے کے لیے تیار کیا، وہ تیار ہو گئے۔ اب اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ حضور یہ فرمائے کہ میرا گورنر بننا درست بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا درست نہیں ہے۔
عرض کی حضور آپ نے تو تیار کیا اور آپ سے مشورہ کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا گورنر بننا درست نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ مجھے گورنر کی حاجت تھی اس لیے تجھے تیار کیا. اب جب کہ تو نے مجھ سے مشورہ کیا تو چونکہ یہ امانت ہے تو میں نے مشورہ تو درست دینا تھا نا تجھے. اللہ اکبر. میں نے خلاصہ عرض کیا کیونکہ ظاہر کی ذمہ داری وہ بہت آزمائش ہے. گورنر بننا بہت آزمائش ہے, اس لیے آپ نے صحیح مشورہ دیا. تو صحیح مشورہ دینا یاد رکھیے واجب ہے, واجب. اب مجھ سے کسی نے مشورہ کیا میں اس کو غلط مشورہ دے دوں تو یہ پھر تو گناہ کاری ہوگی. تو ہم سے کوئی مشورہ کرے اپنی بیٹی کے رشتے کے تعلق سے, کاروبار کے تعلق سے, لین دین کے تعلق سے, کسی سے معاملات کرنے کے تعلق سے, ہمیں صحیح مشورہ بالکل دے دینا چاہیے. جو ہمارے دل میں, جو ہمارے دماغ میں, صحیح مشورہ دے دینا چاہیے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفاء اور ائمہ مباح کاموں میں امین لوگوں سے, علماء سے مشورہ کیا کرتے تھے. دیکھیں جب شرعی معاملات ہوں تو ہمیں دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی نے بنائے ہوئے یا کسی سنی مفتی سے رجوع کرنا چاہے اپنے معاملے کے لیے. ہر ایک سے مشورہ نہیں کیا جاتا, جو اہل ہوتا ہے اسی سے مشورہ کیا جاتا ہے. گھریلو معاملات ہیں تو ٹھیک ہے اپنی والدہ سے, اپنے والد سے مشورہ کریں. بچوں کے اگر شادی شدہ اسلامی بہن ہیں تو اپنے منصوب سے مشورہ کریں. تو ایسے سے مشورہ کریں جو متقی ہو, امانت دار ہو, خوف خدا رکھنے والا ہو, اس سے مشورہ کرنا چاہیے. کاروباری مشورہ کرنا ہے کسی تجربے کار سے مشورہ کرنا چاہیے. اس نے تجربہ حاصل کیا 50 سال بزنس کرنے کے بعد, اور اس کے 50 سال کے تجربے سے ہم نے مشورہ کر کے فائدہ اٹھا لیا. دیکھیں جی یہ مشورے کی برکت ہے. امیر اہل سنت کی عمر کم و بیش 60 سال ہے نا, اور آپ مدنی مذاکروں میں, اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, مدنی مذاکروں میں اپنے تجربات ہمیں عنایت فرماتے ہیں. آپ نے 60 سال میں جو تجربے حاصل کیے, اگر ہم 2-3 گھنٹے کے لیے ان کے سامنے بیٹھ جائیں ہمیں 60 سال کے تجربات عطا فرما دیں گے. ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے نا, اسلامی بہنیں بھی سنیں, اسلامی بھائی بھی سنیں, ذمہ داران بھی سنیں, عام اسلامی بھائی بھی سنیں, سب کے لیے مفید ہیں. نئے اسلامی بھائی, پرانے اسلامی بھائی, آفیسر, ماتحت, علماء, مشائخ, بچے, بوڑھے, مرد, عورت, جوان, سب کے لیے مدنی مذاکرے مفید ہوتے ہیں الحمدللہ. اور امیر اہل سنت کیسے 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 مشورے عنایت فرماتے ہیں. اچھا مشورہ کس سے نہیں کرنا چاہیے یہ بھی علم ہے, آئیے میں پیش کرتا ہوں. جاہل سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. وہ کیا مشورہ دے گا جاہل آدمی, اس کو تو خود تمیز نہیں کہ اٹھنا بیٹھنا کس طرح چاہیے, کھانا پینا کس طرح چاہیے, سونا جاگنا کس طرح چاہیے, نماز کس طرح پڑھنی چاہیے, تلاوت کس طرح, اس کو تو خود تمیز نہیں, وہ کیا مشورہ دے گا. جاہل سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے, دشمن سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے, کسی ریاکار سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے, بزدل سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے, کسی کنجوس سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے, جو خواہشات کا پیرو ہے اس سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. اگر جاہل سے مشورہ کریں گے وہ گمراہ کرے گا, دشمن سے مشورہ کریں گے ہلاکت چاہے گا, ریاکاری کرنے والے سے مشورہ اگر کوئی کرے گا تو وہ لوگوں کی خوشنودی والا ہی مشورہ دے گا, خود بھی وہ بیچارہ لوگوں کی خوشنودی چاہتا ہے, خالق کی خوشنودی تھوڑی چاہتا, ریاکار ہے. اگر کسی بزدل سے مشورہ کریں گے وہ بزدلی کا مشورہ دے گا, کسی کنجوس اور بخیل سے مشورہ کریں گے تو وہ مشورہ وہی دے گا, وہ بیچارہ خواہشات کا غلام ہے, وہ کیا صحیح مشورہ دے گا. اور جو خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے وہ بھی خواہش کے تابع کوئی ایسا ہی مشورہ دے گا. بہرحال ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں فرما رہی ہیں, من اراد اللہ به خیرا جعل اللہ له وزیر صدق صالحا, اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے سچا نیک نائب عطا فرما دیتا ہے. کسی کام کرنے والے کو اچھے ماتحت مل جائیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے نا, کسی نگران کو, ذمہ دارہ کو اگر اچھی مشاورت مل جائے تو انشاءاللہ وہ جلد کامیاب ہو جائے گا. اب چناؤ بھی آپ نے کرنا ہے, مشورے کے ساتھ کریں, اچھے اسلامی بھائی, اہل اسلامی بھائی لے کر آئے. ہمیں بار بار مدنی مرکز کی طرف سے بتایا جاتا ہے تو اہل اسلامی بھائی آئیں گے, اسلامی بہنوں کی مشاورت میں اہل اسلامی بہنیں آئیں گی, انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام بھی پائے تکمیل پر پہنچ جائے گا, بہتر انداز سے پہنچ جائے گا, جلد تر پہنچ جائے گا. نا اہل کے سپرد کام آپ نے کر دیا, اس نے کام کو برباد ہی کرنا ہے, وقت کو برباد ہی کرنا ہے,
اور ہم پر بھی کوئی الزام ہی دھروانا ہے اس نے بیچارے نے، ہمیں بھی شرمندہ کرنا ہے، خود بھی شرمندہ ہونا ہے۔ تو اہل سے مشورہ کرنا چاہیے، اور مشورہ سے ہمارے کام طے ہوں گے، اس میں انشاءاللہ عز و جل برکت اور برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت پیارا پیارا اور میٹھا میٹھا ہے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ مدنی انعامات جو شیخ طریقت نے، امیر اہل سنت نے اسلامی بہنوں کو 63 عنایت فرمائے ہیں، اسلامی بھائیوں کو 72 عنایت فرمائے ہیں، طلباء و طالبات کو الگ عنایت فرمائے ہیں، خصوصی اسلامی بھائیوں کو الگ عنایت فرمائے ہیں، جیل خانے والے جو اسلامی بھائی ان کے لیے مدنی انعامات۔ اس کو اگر اسلامی بہنیں اپنا لیں 63 مدنی انعاموں کو، انشاءاللہ دنیا آخرت میں خیر ہی خیر، خیر ہی خیر، خیر ہی خیر نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ تنظیم میں بھی عزت ملے گی، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ مدنی ماحول کو اپنائیں انشاءاللہ، خوب یہ مشوروں کی بہاریں ملیں گی، یہ ترغیبات کا سلسلہ ہوگا۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں رسالہ ہے، میں حیادار کیسے بنی، اس رسالے کے اندر مدنی بہاریں ہیں، اسلامی بہنوں میں جو مدنی انقلاب برپا ہوا اس کے تعلق سے۔ ٹنڈو اللہ یار باب الاسلام سندھ کی مقیم ایک اسلامی بہن کی مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک روز امیر اہل سنت کا نعتیہ کلام کا مجموعہ مغیلان مدینہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب مغیلان مدینہ اور صحاب مدینہ اور دیگر جو کلام تھے وہ اس میں وسائل بخشش میں جمع کر دیے گئے۔ کلام اس کے علاوہ بھی ہیں، یہ اس کے بعد بھی امیر اہل سنت کا قلم تو چل رہا ہے، کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ، وہ تو کیف طاری یہ قلم لکھا جا رہا ہے، نعتیہ اشعار، حمدیہ اشعار، منقبتیہ اشعار، نصیحت کی باتیں، رسائل، کتابیں امیر اہل سنت لکھے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں پڑھنے والا بنائے۔ تو یہ اسلامی بہن کہتی ہیں کہ عشق رسول سے لبریز کلام پڑھ کر میں بے حد متاثر ہوئی، بالخصوص جب میں نے یہ سلام پڑھا، زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ جب یہ پڑھا، اس کلام میں مدینہ شریف کی ہر شے سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ اسلامی بہن کہتی ہیں کہ میرے دل میں امیر اہل سنت کی محبت و عقیدت پیدا ہو گئی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، جو آپ کے شہر مدینہ سے محبت کرتا ہے لوگ اس کے محب بن جاتے ہیں، لوگ اس کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ اتفاقاً چند روز بعد ہمارے شہر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سنت و برا بیان تھا۔ الحمدللہ عز وجل میں نے بھی پردے میں رہ کر بیان سننے کی سعادت حاصل کی۔ میں تو پہلے ہی امیر اہل سنت سے متاثر تھی، آپ کا خوف خدا پر مشتمل بیان سن کر میری عقیدت اور محبت میں 4 چاند لگ گئے۔ ولی کامل کی زبان سے ادا ہونے والے ہر لفظ میں تاثیر تھی، اتنی تاثیر تھی کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ میں نے گناہوں سے توبہ کی اور اجتماع کے اختتام پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں بیعت ہو گئی۔ الحمدللہ عز وجل تادم تحریر ڈویژن مشاورت کی ذمہ دارہ کی حیثیت سے مدنی کام کرنے کی سعادت پا رہی ہوں۔ غور کیجیے، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا کر دیا۔ دیکھو کیسا اجالا کیا کہ گناہوں سے توبہ کرا دی اور سبحان اللہ غوث پاک کی غلامی عطا کر دی، اور ماشاءاللہ ان اسلامی بہن کو ڈویژن مشاورت کی ذمہ داری کی سعادت حاصل ہو گئی۔ دیکھیے کتنا پیارا ماحول ہے، اور یہ بھی دیکھیے کہ امیر اہل سنت کا کلام کس قدر تاثیر والا ہے، سبحان اللہ، کہ پڑھ کر دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ، تو جو عشق رسول چاہے امیر اہل سنت فرماتے ہیں وہ ہدایت کے بخشش کو بار بار پڑھے۔ اعلیٰ حضرت کا جو نعتیہ کلام ہے الحمدللہ، اور یہ نعتیہ کلام مدنی چینل پر مختلف سلسلوں میں پیش کیے جاتے ہیں، ویسے بھی سنائے جاتے ہیں الحمدللہ، اور وسائل بخشش پڑھیے انشاءاللہ عز و جل، اس سے بھی دل میں عشق رسول پیدا ہوگا۔ تو یہ مدنی ماحول بہت پیارا پیارا ہے۔ اسلامی بہنیں جو ان کے ہاں اجتماعات ہوتے ہیں اس میں شرکت کرتی رہیں، اور مدنی چینل دیکھتی رہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net جو ہے اس کا وزٹ کرتی رہیں، مطالعہ کرتے رہیں، جو مکتبۃ المدینہ کی کتب ہیں
انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے مدنی ماحول کی اہمیت کا بھی احساس ہوگا اور اس کو اپنانے کی رغبت بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری امی جان جن پر ہماری جان قربان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں علم دین کی جستجو نصیب فرمائے، علم دین حاصل کرنے کے جو مواقع ہیں ان سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر نصیب ہو جائے، ان کے غم غلط ہو جائیں، دنیا آخرت کی سعادتیں ان کو وہ نصیب ہو جائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔